باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ۔ ناظرین، آپ کے سامنے دین کے حوالے سے دروس اور کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ دین کی اہم باتیں مختصر طور پر اور اپنے نوجوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے بالخصوص اب تک گزشتہ کے دروس میں اصول دین کے سلسلے میں آپ کے سامنے بحث ہوئی تھی اور توحید، عدالت، نبوت تک ہم پہنچے تھے۔ آج ہم امامت کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کریں گے کہ دین کا ایک اہم حصہ، دین کا ایک اہم جز امامت بھی ہے، اصول دین سے ہے۔ جیسا کہ عرض کیا تھا کہ دین میں کچھ چیزیں بنیاد ہیں، اصل ہیں، جڑیں ہیں، اور کچھ چیزیں شاخیں ہیں، اور جو چیزیں اصل اور بنیاد ہیں، توحید اور عدالت اور نبوت کے بعد چوتھی اصل کا نام امامت ہے۔ امامت کا تعلق بھی اصول دین سے ہے، اور امامت کا مفہوم اور مطلب ہمارے یہاں جو اصول دین میں ہے اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے جس طریقے سے 1,24,000 انبیاء اپنی جانب سے اپنی طرف سے ہدایت کے لیے بھیجے، اسی طریقے سے اسی خداوند عالم نے آخری نبی ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 12 اماموں کی شکل میں ہادی اور نائب معین کیے، یعنی رسول کے بعد اللہ ہی نے جس طریقے سے رسولوں کو معین کیا تھا اسی طریقے سے امام کو معین کیا، اور وہ امام جو معین ہوئے ان کی تعداد 12 ہے، جن میں پہلی ذات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہے، اور آخری ذات حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا کی ہے، جو اس وقت بھی پردہ غیب میں ہیں۔ یعنی یہ امامت کا مفہوم ہے اور امامت کا عقیدہ ہے۔ اور ایک عقیدہ امامت کے سلسلے میں یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ رسول اور نبی کو معین کرتا ہے اسی طریقے سے اللہ امام کو معین کرتا ہے، یعنی پیغمبر کے بعد اسی خداوند عالم نے امام علی علیہ السلام کو معین کیا، اور اسی اللہ نے امام علی کے بعد امام حسن کو، اور پھر یہ سلسلہ 12 اماموں تک پہنچتا ہے۔ یعنی یہ امامت کا عقیدہ ہے۔ تو ایک اور چیز قابل غور ہے کہ ہم شیعوں کے ہاں امامت اصول دین میں سے ہے، جبکہ اہل سنت کے ہاں امامت فروع دین میں ہے۔ اور اگر اس اعتبار سے نگاہ کریں تو اصول دین کا مطلب ماننا ہوتا ہے اور فروع دین کا مطلب عمل انجام دینا ہوتا ہے۔ چونکہ ہم شیعوں کے ہاں امامت اصول دین میں سے ہے، لہذا جس طریقے سے توحید کا عقیدہ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، عدالت کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، نبوت کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے امامت کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ ہمارا عملی کوئی دخل نہیں ہے، یعنی اللہ نے معین کیا ہے، ہمارا کام صرف ماننا ہے۔ لیکن اہل سنت کے ہاں چونکہ امامت کو فروع دین میں سے مانتے ہیں، لہذا ان کے ہاں امامت میں عملی دخل ہے۔ وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم خود رسول کے بعد امام کو معین کریں گے، جسے جانشین کے نام سے اور خلیفہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک امامت ایک اہم پہلو ہے اور اہم مرحلہ ہے، اور یہ بھی کہا جائے کہ امامت ہی کا موضوع ہے کہ جس موضوع سے متعلق یا جس مرحلے پر آ کر مسلمانوں میں پھر گروہ ہوتے ہیں اور مذاہب وجود میں آتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ تمام چیزوں میں مسلمان ایک ہیں۔ یعنی اصول دین ہی میں توحید اور نبوت اور امامت کے علاوہ، یعنی توحید، نبوت کے ساتھ ساتھ قیامت کا عقیدہ، یہ تمام مسلمانوں کا ہے۔ لیکن امامت کے عقیدے میں فرق یہیں سے ہے کہ ہم امامت کو بھی اصول دین میں سمجھتے ہیں، اللہ کی جانب سے معین کیا ہوا، اور یہ امامت یہ بھی قابل غور ہے کہ نبوت اور رسالت کی طرح سے ہے، یعنی جس طریقے سے نبی ہے اور اسی طریقے سے رسول ہے اسی طریقے سے امام ہے۔ لہذا جو شرائط، جو چیزیں نبی و رسول کے لیے وہی چیزیں امام کے لیے بھی۔ جس طریقے سے نبی و رسول کا خدا کی جانب سے ہونا ضروری ہے اسی طریقے سے امام کا بھی خدا کی جانب سے ہونا ضروری ہے۔ جیسے ہمارے ہاں نبی و رسول کے سلسلے میں عقیدہ ہے کہ اس کا معصوم ہونا ضروری ہے، امام کا بھی معصوم ہونا ضروری ہے۔ تو ایک چیز ہے منصوص من اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے معین ہونا، معصوم ہونا، اور اللہ کی جانب سے تمام کمالات اور فضائل کا حامل ہونا، یہ بھی امامت کے عقیدے میں سے ہے۔ ایک اور چیز امامت کے سلسلے میں قابل غور ہے کہ رسول کے بعد 12 امام ہیں، اور اس 12 امام کے سلسلے میں دلیلیں موجود ہیں، یعنی نقلی دلیلیں ہیں۔ رسول اکرم کی مشہور حدیثیں ہیں جو
اہل سنت کے ہاں بھی ہیں کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے اور 12 امام ہوں گے یا 12 خلیفہ ہوں گے، اس طرح کی تعبیرات کے ساتھ، تو یہ ایک بھی 12 کا معین ہونا متفق علیہ ہے، اور ہمارے ہاں ان 12 سے مراد امیر المومنین ہیں اور آخری امام تک یہ عقیدہ ہے۔ حتیٰ بعض روایات میں ان 12 اماموں کے نام بھی پیغمبر ہی نے بیان فرمائے تھے، یعنی پیغمبر کے زمانے ہی میں وہ نام بھی معین ہو گئے تھے کہ یہ 12 کون ہوں گے۔ لہذا جب امامت کی بات آتی ہے تو اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے کہ ہم امامت کے موضوع کو سمجھیں اور امامت کی اہمیت کو سمجھیں۔ امامت کے سلسلے میں غور و فکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہیں سے ہمارا دوسرے مسلمانوں سے فرق شروع ہوتا ہے یا اختلاف شروع ہوتا ہے، یا یہ بھی کہا جائے کہ امتیاز ہے۔ اور امامت کے سلسلے میں یہ بھی ایک بات عرض کروں کہ ہم لوگوں کا عقیدہ امامت کے سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ کو مکمل طور پر صاحب اختیار مان کر اسی کے احکامات کو ماننا ہے اور اسی کی جانب سے امام کے منصب کو بھی قبول کرنا ہے۔ اور اگر یہ عنوان امامت کو ہم دیکھیں تو قرآن کریم میں بھی امامت کا ایک تصور پایا گیا ہے۔ مثلا جناب ابراہیم کے لیے بھی امامت کی بات آئی ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہ جس وقت اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا، جناب ابراہیم کو آزمایا ہے۔ تو یہ خود امامت قرآن کریم میں بھی عنوان امامت موجود ہے، لیکن بعنوان منصب امامت کے بارے میں ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں بھی امامت کا تذکرہ ہے اور بعض انبیاء کے لیے امامت کی بات کہی گئی۔ مثلا جناب ابراہیم کے سلسلے میں مشہور آیت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، یہ لفظ موجود ہے کہ جس وقت جناب ابراہیم کا امتحان ہوا اور پھر اللہ نے انہیں معین کیا، خود یہ جملہ ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ امتحان اور آزمائش کے بعد تو گویا اللہ نے جناب ابراہیم کو امام بنایا ہے۔ اس سے ایک استفادہ یہ بھی ہوتا ہے کہ امام اللہ بناتا ہے۔ اور دوسری چیز قابل غور یہ ہے کہ قرآن کریم گواہ ہے کہ خداوند عالم کی جانب سے جو منصب اور عہدے ہیں اس میں کسی اور کو کوئی دخل نہیں، بلکہ خداوند عالم وہ منصب اور عہدہ دینے والا ہے۔ یعنی اگر ہم پیغمبر کے بعد جانشینی اور خلافت کے مسئلے کو الہی عہدہ سمجھیں اور اللہ کی جانب سے منصب سمجھیں اور اللہ کے دین سے متعلق سمجھیں، تو پھر قرآن کی آیات کی روشنی میں ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ اختیار اللہ کو ہے اور اللہ ہی معین کرے گا۔ اس بنیاد پر شیعوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ معین کرتا ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر ہم تاریخ پر نگاہ ڈالیں، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں تمام انبیاء نے اپنے بعد جانشین معین کیے ہیں، لیکن خداوند عالم کی جانب سے، یعنی خدا کی جانب سے انہوں نے اپنے بعد کے جانشین کو معین کیا ہے۔ اور پھر قرآن میں ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کے سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ جب اللہ کے سنت میں کوئی تبدیلی نہیں تو پھر جو قانون دوسرے انبیاء کے لیے وہی قانون آخری نبی کے لیے بھی ہوگا۔ لہذا یہ بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے کہ امام کا معین کرنا خداوند عالم کا کام ہے، یعنی جتنے بھی منصب ہیں وہ اللہ نے اپنی جانب نسبت دی ہے کہ میں معین کروں گا۔ اور خود عنوان امامت اگر دیکھیں اس میں بھی یہی بات سامنے آتی ہے کہ اللہ نے معین کیا ہے۔ تاریخی اعتبار سے بھی تمام انبیاء نے اپنے بعد جانشین کو خدا کے حکم سے معین کیا ہے اور امت کے حوالے نہیں کیا ہے۔ چونکہ قرآن سے ثابت ہے، تاریخ سے ثابت ہے، عقلی دلیلیں بھی موجود ہیں، لہذا امامت کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام کو اللہ معین کرتا ہے، اور جو بھی امام ہو اللہ کی جانب سے ہی معین ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ رسول یا اس سے پہلے والا امام اپنے بعد والے امام کا تعارف کراتا ہے، پہچانواتا ہے، معین خداوند عالم کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔